السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستان مان، عزیزان مان، اسلام ایک بہترین نظام ہے۔ اگر انسان ان اسلامی اصولوں پر عمل کر کے زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت میں وہ سرخرو ہو جائے گا۔ اسلام نے انسان کی ہر موڑ پر اور ہر فیلڈ میں رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اسلام کو پڑھے گا کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی راستے اور کسی مقام پر بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، بتحقیق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو جو ڈاکٹری ہے، میڈیکل جو کچھ ٹپس بتائی جاتی ہیں، جو ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اکثر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ میڈیکل اسلام سے دور ہے، میڈیکل کے بارے میں کچھ بھی اسلام نے ہمیں نہیں بتایا۔ تو یاد رکھیں، یہ غلط بات ہے بالکل۔ اسلام نے میڈیکل کے بارے میں کچھ فرامین جاری کیے ہیں، صحت کے متعلق ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہوتا ہے وہ زیادہ کھانا ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا، حد سے زیادہ کھانا، لمٹ سے زیادہ انسان کھا جائے گا تو وہ بیماری کی جڑ ہوتی ہے، بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ بھوک دے خود کو، بھوکا رکھے، کم کھائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ 30 روزے ہر مسلمان پر واجب کیے ہیں، تاکہ اس کو بھوک لگے اور اس کے جو رذائل مادے ہیں وہ دور ہو جائے، انسان صحت یاب ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو فرمایا تھا، اے بیٹا حسن، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جن پر آپ عمل کریں، دنیا کے ڈاکٹروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے، کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی بابا مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے فرمائے ایک بات پر میری کچھ باتیں عمل کرو۔ سب سے پہلے جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، بغیر بھوکے کھانا نہیں کھانا۔ ایک یہ فرسٹ آف آل، جب بھوک لگے تب آپ کھانا کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو لقموں کو چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لقمے ہوں اور اب وہ آپ ٹھیک سے اب نہ چبائیں، وہ جو لقموں کے جو ٹکڑے آپ کے آنتوں میں چلے جائیں وہ آپ کو بیمار کر ڈالیں گے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اے میرے بیٹے کبھی بھی دانتوں کا نام آنتوں سے نہ لینا۔ انسان ٹھیک سے نہیں چباتا تو وہ جو رذائل ہیں نیچے چلے جاتے، جس کے سبب انسان کا معدہ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں لقموں کو چبا چبا کر کھائیں، یعنی آپ کی جو ہے نا لعاب اس میں مل جائے تاکہ وہ اندر آپ کو زخم نہ کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو تھوڑی سی بھوک ہو کھانے سے ہاتھ اٹھائیں۔ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ہے کبھی بھی۔ تھوڑی بھوک ہو آپ کھانا اٹھائیں، اور دوسری حدیث میں آیا کہ اتنا کھائیں کہ اگر دوسرا آپ کو بولا تو وہاں بھی کھا سکیں آپ، کچھ جگہ سانس لینے کے لیے بھی چھوڑیں، اتنا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا۔ چوتھی اور آخری، سونے سے پہلے آپ کو رفع حاجت کے لیے جانا ضروری ہے۔ پیشاب پاخانہ آپ کو کر کے سوئیں گے اور آپ اس کو نہیں دبائیں گے، نہیں روکیں گے۔ اگر آپ پیشاب پاخانہ روک کر سوئیں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ بیمار بھی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے عمل نہیں کیا۔ اگر آپ سونے سے پہلے پیشاب پاخانہ کر کے سوئیں گے، باوضو ہو کر سوئیں گے، اور جو بھی آپ کی ضروریات آپ نے رفاجت کر کے سوئیں گے، تو امام علی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بیمار نہیں ہوگا، ان 4 باتوں پر عمل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔